تو میں نے میری جو ہے مہرونسا جو ہیں وہ 7th اسکائی پہ بیٹھتی ہیں, تو میں نے ان کو ون لائنر بھیجا. ابھی وہ مجھے خود بھی اس بات پہ چڑھاتی ہیں کہ تمہارا تو میں کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی, یاد ہے تمہیں؟ تو میں نے کہا دیٹس ویری نائس آف ہر کہ وہ ایکچولی کہہ رہی ہے تمہاری تو کال بھی میں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی. اور وہ کہہ رہی تھی نا پھر پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا, میں نے صرف ان سے کہہ دیا کہ ہیرو پڑھ لیں. میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا ہیرو پڑھ لیں. انہوں نے دوسرے دن مجھے کہا آ کے ملو. اور رابعہ مجھے یاد ہے یہ تیرے بن کا ون لائنر آپ نے میری کو بھیجا تھا, اینڈ یہ بھی بائی دا وے 2 سال پہلے کی بات ہے. بالکل, یہ ہم آپ کو بتا دیں. ہاں بالکل 2 سال پہلے کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ آ کے ملو. اچھا, میں نے اسٹوری بتانا شروع کی, جسٹ میں نے 5 منٹس بتایا, انہوں نے کہا ڈن ہے. میں نے کہا آگے سنیں تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں ڈن ہے, لکھنا شروع کرو. اور پھر لکھتی گئی. اس کے بیچ میں پھر انہوں نے کہا جس طرح سے تمہارا انداز ہے لکھنے کا, مجھے لگتا ہے کہ تم ہمیں نا ایک ٹیلی فلم لکھ دو. تو مجھے یاد ہے ٹیلی فلم پہ بھی بڑی عجیب میٹنگ ہوئی تھی کہ روپوش کی بات کر رہے ہیں. ہاں روپوش کی بات کر رہی ہوں. تو مطلب شاید ان کو اتنا نہیں تھا کہ یہ کیا لکھیں گی, مطلب ہم ہارون کو ایز اے ہیرو لے کر آنے. تو جب تو جب ان کو ملی اسکرپٹ ملا, اور پھر جب انہوں نے شوٹ کیا تو کافی اعتراضات تھے کہ یہ چیز نکال دو, ہارون یہ نہیں کرے گا, یہ چیز نکال دیں, ہارون یہ نہیں کرے گا. پھر اچانک سے پتہ نہیں عبداللہ صاحب کو کیا ہوا, مجھے میری نے بتایا کہ یار انہوں نے کہا سب ڈال دو. او واو, بہت اچھا ہے, سب ڈال دو. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہے وہ بہت ہٹ گیا. دین تیرے بن لاسٹ مومنٹ تک میں لکھتی رہی. آئی فیل لائک وہ پروڈکشن میں جانے سے مطلب 2 دن پہلے بھی میں لکھ رہی تھی. اوکے. اور رابعہ میری اتنی بری عادت ہے, مجھے فرسٹ 4 ایپیسوڈ اور آخر کا ایپیسوڈ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں مجھ سے کوئی لاسٹ ایپیسوڈ نہ لکھا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایک اسٹوری کو چھوڑتے ہوئے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کتنی بار مرتسم کہہ دیا ہوگا. وہ کہتا ہے میں تو نہیں جی رہا, تمہارا تو مرتسم ہے یار, میں تو ہوں ہی نہیں. تو میں نے کہا بس, ہم اس کو سائیں کہتے ہیں سندھی میں, تو میں کہیں غلطی ہو گئی, کبھی کبھی آپ کو مرتسم کہہ دیتی ہوں, بلا ہماری بھی کوئی خواہش ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کچھ. تو نا ابھی ایک میں حیدرآباد میں تھی, میرا میک اپ وہاں ہے, تو میں نے نا وہ جو ایک سین تھا, اس کو دیکھنے کا طریقہ تھا مرتسم کا, تو میں نے کلپ نکال کے اپنے ہسبینڈ کو سینڈ کی. میں نے کہا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا ہاں تم 2 بچوں کی ماں ہو, میں تمہیں بچوں کے سامنے ایسے دیکھوں. تو وہ بھی واقعی انہوں نے بھی ایسا جواب دیا آپ کو, تو آپ نے آگے سے کہنا تھا نہیں اکیلے میں دیکھو, بچوں کے سامنے کیوں دیکھو ایسے. بہت شرمیلے ہیں مجھ سے زیادہ, مطلب ان کی شرم میں نے کھا لی ہے. تو میں جو ہے پھر اس طرح سے لکھتی ہوں, اور وہ تھوڑے سے ایسے ہیں. لیکن مجھے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے, اتنا. اور مجھے شادی شدہ کپلس کا آ رہا ہے کہ یار سیریسلی اب تو دل کرتا ہے. میری دیورانی ہے, وہ کہہ رہی ہے, میں رات کو اپنے ہسبینڈ سے کہتی کاش مرتسم یہاں ہوتا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نا چاہتی ہو تم اس کمرے میں رہنا, یا جاؤ مرتسم بھابھی کو جا کے کہو تمہیں مرتسم سے ملا ہے. تو لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ شاید اس چیز کی کمی تھی, وہ پوری ہو رہی ہے تو کیوں نہیں. دیکھیے رابعہ, کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے نا, ہر چینل پہ ہو رہا ہے, ہر قسم کی اسٹوری آ رہی ہے. سرے رہا آپ دیکھیں, مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے اویئرنیس ہے اس میں. کچھ یا ایسے جو بھی ڈراماز آ رہے ہیں ساس بہو کے یا جس کے بھی, میں کہتی ہوں میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں میں اس عورت کے لیے لکھ رہی ہوں. سب میری بہت پیاری بہنیں ہیں, جو بھی مرد جاتے ہیں, میرے بھائی ہیں, آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن ایک عورت اٹھے صبح کو, اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بنائے, اس کو بھیجے, پھر بچوں کو بھیجے, پھر گھر کی صفائی, پھر میڈ کو دیکھنا, پھر سارے کام کاج کر کے, اور رات کو 8 بجے آ کے ٹی وی اس لیے لگائے گی کہ اس کی ساس جو جیسی میری ساس ہے اس کی ساس کیسی ہے. اس کو کچھ ریلیکس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لگائے, تو وہ جس طرح سے ہم سینما میں جاتے ہیں, ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں, 1 گھنٹے کے لیے وہ کٹ جائے یار ان ساری پرابلم سے. دیکھے وہ جو اس کے اندر, ہم عورت جو ہماری جو ہے نا, ہماری ایک ہمیں رومانس ہے, عورت میں ہے. آپ عورت کی تعریف کریں خوش کیوں ہوتی ہے, مرد کی تعریف کریں وہ اس طرح سے خوش نہیں ہوتا جس طرح سے عورت شرما کے لجا کے خوش ہوتی ہے. تو کیوں نہیں رومانس ہونا چاہیے, لائف میں ہونا چاہیے رومانس. بہن اس سے بہت فائدے ہیں. بالکل, میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں. جو میرے ویورز ہیں, جو لوگ مجھے سنتے ہیں, ان کو پتہ ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے آج تو رابعہ کو اپنے کام کی بدی مل گئی ہے, کیونکہ میں بھی ایسے ہی کچھ خیالات رکھتی ہوں. بالکل صحیح کہیں. اچھا یہ بتائیں, پڑھا کہاں سے آپ نے؟ BSc انگلش آپ کہہ رہی ہیں. ہاں میں نے لٹریچر میں کیا تھا, ڈرامہ ناول اور یہ وہ. پھر اس میں لنگوسٹکس انٹروڈیوس ہوا, تو وہ سائنس کا ایک سبجیکٹ بنا. پہلے آرٹ تھا, BA ہوتا تھا, MA ہوتا تھا, لیکن یہ BA سے آنرس ہو گیا. کیونکہ میں نے پرسنلی کیا اس لیے تھا کہ کیونکہ مجھے CSS کرنا تھا, سو ٹو بیٹرمنٹ آف انگلش اینڈ ایسے وغیرہ. لیکن پھر یہ یہاں میں نے آپ کو بتایا, آپا سے ملاقات ہوئی, اور پھر اس طرح سے, اور پھر اس چیز میں مزہ آنے لگا رابعہ. مجھے آئی ڈونٹ نو, اس دن میں ایک دوسری جگہ انٹرویو دے رہی تھی, تو مجھے یہ بات وہاں پہ کلک ہوئی کہ ہم لوگ جب آرمی سے پڑھ کے آتے تھے,
تو ایک زبردستی کا نیپ نہیں دلواتی امی، سو جاؤ ابھی دوپہر ہے، جن آ جائے گا بھوت آ جائے گا، سو جاؤ. تو میں سوتی تھی تو جب تک نیند نہیں آتی تھی تو اس نے کہا اوریجن کہاں سے ہوئی؟ تو میں نے کہا یہ میرے ہاتھ کی انگلیاں تھیں، یہ میرے کردار ہوتے تھے. یہ ایک فیملی ہے، یہ دوسری فیملی ہے، یہ ہسبینڈ ہے، یہ اس کی پہلی وائف ہے، یہ اس کی دوسری وائف ہے، یہ اس کا بچہ ہے اس کی. تو انہیں چیزوں سے کھیلتے کھیلتے میں بھی کہانی بننے کا بہت اچھا طریقہ تھا. ابھی بھی میں جہاں بیٹھتی ہوں، یا جیسے A+ میں ہم لوگ بیٹھتے تھے زنجبیل کے ساتھ، سب کے ساتھ ملتے تھے، تو کہانی میں ہم لوگ بڑا انپٹ دیتے تھے، میم ایسے کر دیں، اس کو کیسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. تو وہ تھی چیز. اب پیپر پہ کیسے آنی تھی یہ تو تب نہیں پتا تھا، اب جا کے پتا چلا ہے تو پھر وہ شاید وہ چیز. تو کالج میں اور بچپن میں کبھی کوئی کہانی نہیں لکھی؟ نہیں کچھ نہیں. ہاں پڑھنے کا بہت شوق تھا. آئی واز لائک یو نو ڈائجسٹ میں بہت پڑھتی تھی. اور یہ نہیں کہ اس مہینے کی پرانی جاسوسی کی ورائٹیز جو بھی مل جائے ایسی چیز. خواتین کرن یہ سب پڑھے یا آپ نے اور اردو کے ناولز بھی پڑھے؟ آئی ریمبر میں جیسے بڑی ہوئی ایک دن مجھے میری کزن نے نا ایک ڈائجسٹ دیا. حالانکہ یہ ہوتا تھا کہ پڑھائی والے بچے کو نہیں دینی، پھر وہ اسی میں لگ جاتا ہے. یہ میرے ماموں اس پہ بڑے تھے. لیکن جب میں نے پڑھا میں نے کہا یار یہ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، لڑکیوں کو ہمارے ہاں بھی ایسے کرتے ہیں. اور یہ وہ پھر مجھے وہ چیز اچھی لگنے لگی. پھر چھپ چھپا کے یہ وہ پڑھتی رہی. تو یہ تھا مائنڈ میں. اب اللہ جانے کب اس کو موقع ملا اور باہر چیز نکل آئی. تو کون سے رائٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا ہے؟ آپ کی فیوریٹ رائٹر؟ میں آپ کو کہوں گی کہ مجھے بانو قدسیہ اور جو ہے میں نے زاویہ پڑھا. اور پہلا میں آپ کو بتاؤں ایک ہاتھ میں نے پڑھا، کتنی بڑی بک ہے، دوسرا میں نے دوسرے ہاتھ میں پڑھا. اور جو ماڈرن رائٹرز ہیں میں سیریسلی میں کہوں گی کہ میں کوئی اتنی مطلب پرانے زمانے کے رائٹرز ہیں. مجھے ڈرامے اچھے لگتے تھے TV کے دور کے، بہت اچھے ڈرامے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آج کے دور کی رائٹر ہیں نا مجھے ان میں زیادہ انسپریشن ملتی ہے. میرا احمد ہیں، نمرا احمد ہیں، زنجبیل کا اسکرپٹ میں نے پڑھا، سائمہ اکرم چودھری، یا ایسے جو بھی ہمارے آس پاس رائٹرز ہیں. مجھے لگتا ہے میں ان کو، کیونکہ میں ایک اسکرپٹ رائٹر ہوں. مجھے اگر کوئی کہے گا کہ آپ ناول لکھ دیں، میں نہیں لکھ سکتی. سو آپ ناول رائٹر نہیں ہیں، آپ اسکرپٹ رائٹر ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی ڈسٹنکشن کی ہے کہ ضروری نہیں کہ ناول جو لکھتے ہیں وہ اسکرپٹ بھی لکھیں اور جو اسکرپٹ لکھتے ہیں وہ ناول بھی لکھ سکیں. بیکاز آئی تھنک ٹریٹمنٹ دونوں کی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. رابعہ اسکرپٹ میں تو بہت کچھ دیکھ کے لکھنا پڑتا ہے. اگر اس میں آپ کو مزہ آ جائے نا تو پھر آپ کا زبردست ہے اسکرپٹ. آپ پھر لیکن ناول آئی کین ناٹ رائٹ. مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ناول لکھ پاؤں گی. چلیں آپ اپنے 2-3 فیوریٹ بکس کے نام بتائیں ہمیں. اچھا تو یہ زاویہ وغیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے زاویہ ہو گیا ایک. اور مجھے پیرے کامل بہت اچھا. آب حیات پڑھی ہے آپ نے؟ مجھے لگتا ہے پیار میں اگر صوفیانہ اور ڈیوینٹی نہ ہونا تو پیار کیسا ہے پھر. So Salar is your favorite character? I just love him. So Salar is my favorite character. I know Salar. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. امامہ کے ساتھ وہ I love Salar also. اس کے بعد آب حیات آیا بٹ وہ چیز نہیں تھی. اچھا مجھے آب حیات بہت پسند ہے. آب حیات کچھ لوگوں کو پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے. وہ ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک جرنی پتہ چل جائے. مجھے آب حیات سالار کی وجہ سے پسند ہے کیونکہ سالار کا وہ حصہ جو ہم آب حیات میں دیکھتے ہیں وہ پیرے کامل میں نہیں ہے. وہ ایز اے ہسبینڈ جتنا پیشنس اور محبت دکھا رہا ہے. لیکن مجھے پھر وہاں پر وہ ماما اچھی نہیں لگتی. ہاں بٹ اسی لیے تو پازیٹیو، اتنا پازیٹیو ہیرو جو ہم نے دکھایا مطلب وہ تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. نمرا احمد کا کون سا پسند ہے آپ کو؟ نمرا احمد کے سبھی. جنت کے پتے. اب آتے ہیں ہم تیرے بن کی طرف. تیرے بن لکھنے کی کیا انسپریشن تھی؟ آئیڈیا کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ کیا آئیڈیا ایکچولی اب مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. میری ایک دوست کی دوست سمجھ لیں، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کو مطلب اتنی زیادہ بڑی ایج میں نہیں لیکن اس کو مطلب جب وہ کالج میں تھی تو اس کو پتہ چلا تھا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں. اوکے. اور پھر اس کا مجھے اس نے بتایا وہ کتنا روئی کتنا ہوا، لیکن وہ ہو گیا تھا کہ وہ تو اس کو لے کے پھر چلی میں کہ بھائی ایک لڑکی کی کیا مزری ہوگی، کیا ہوگا اگر اس کی تو دنیا اتھل پتھل ہو جائے گی کہ یار یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں. اور پھر اس کے آگے رابعہ جو بھی بندہ آئے گا نا اس کو اس کا دشمن ہی لگے گا اگر اس کے خلاف جاری بات. آپ اگر ایک بار مجھے میں سیریسلی اپنے لیے کہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ہیرو کو یا اپنی ہیروئن کو فیل نہیں کر رہے نا آپ کا نام ہٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نفرت میں، محبت میں، جیلسی میں، ماں باپ کے پیار میں، بہن بھائی کے پیار میں، جس قسم کی بھی جو بھی فیلنگ ہے اگر اس میں فیل نہیں ہے، لکھتے ہوئے فیل نہیں ہے، لکھتے ہوئے آپ کو اس کا دکھ محسوس نہیں ہو رہا، وہ چیز کبھی ہٹ ہوگی نہیں. وین آئی رائٹ مرتسم سیریسلی مجھے سے پیار ہو گیا تھا کہ یار شال ہے وہ شال میں نے لکھی ہے بھائی، وہ میں نے لکھی ہے. اور اس پہ میں نے ایک سین بھی بنایا تھا کہ وہ اتنی زور سے شال پیچھے پھینکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں لگتی ہے. 1-2 بار لکھتی ہے اور ایک دن وہ پکڑ لیتی ہے، بہت ہو گیا شال کاٹی. اب وہ سین انہوں نے نہیں دکھایا لیکن ایسے ہوتا ہے. تو جو ہے وہی بات کہ مجھے لگا کہ اس لڑکی کی کیا جرنی ہوگی یار.
آپ دیکھیں آنکھیں صرف اندھیرا ہوگا کہ یار پیچھے بھی کچھ نہیں بچا, آگے بھی کچھ نہیں بچا, مطلب پھر وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی. اس میں اگر اس کو آپ اس میں ایک اور ظلم کر دیں کہ آپ کی شادی کروا رہے ہیں, تو مطلب اس کے تو سارے خواب گئے. اس کو وکیل بننا تھا, کیا ڈیسپریٹ تھی وہ کہ میں وکیل بنوں گی, میں آپ کی طرح وکالت کروں گی, میں آپ سے بھی اچھی وکیل بنوں گی, اور اس کو اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا کہ اب تمہیں شادی کرنی ہے.